ابھی آپ نے سنا جاوید عباسی صاحب کو، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فلاں کو انوائٹی طور پر بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا اور ان کی رائے سنی۔ حیران اس بات پر ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کو کیوں نہیں سنا جاتا، ہمارے موقف کو کیوں نہیں سنا جاتا۔ کل اگر ہم نے قومی اسمبلی میں اس پر بات کرنی چاہی تو وہاں سپیکر نے مائک بند کر کے اور اجلاس کو پروروگ کر دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں جمعیت علماء اسلام کے موقف کو نہیں سنا جاتا؟ کیا ہم اس ملک کے دشمن ہیں؟ کیا ہم اس قوم کے دشمن ہیں؟ اور اس طرح کی اپوزیشن کی طرف سے ترامیم لا کر حکومت کو راستہ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اپوزیشن کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اور میں دونوں بڑی پارٹیوں سے آج گلہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے، آپ نے کبھی اپوزیشن کو یکجا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور اگر جمعیت علماء اسلام نے کوشش بھی کی ہے تو اپوزیشن کی ان بڑی جماعتوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ لہٰذا ہمارا آج کے بعد اس اپوزیشن کے ساتھ اس طرح اس فلور پر آ کر ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس قرارداد کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اقوام متحدہ کی آنکھیں بند کر کے حمایت نہیں کر سکتے۔ جو چیز آپ لا رہے ہیں اس کا بین الاقوامی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری ملے تو ہو رہا تھا آپ کریں قیادت، آپ کریں قیادت۔ رہبر کمیٹی نے اے پی سی کا فیصلہ کرنا تھا، رہبر کمیٹی کی سربراہی جے یو آئی ایف کے پاس ہے، جے یو آئی ایف بھی آپ سے ناراض ہو گئی ہے۔ یہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے 1-1.5 دن کے اندر اندر کہ حکومت کہہ رہی ہے آپ لوگ پیکج ڈیل چاہتے تھے مگر اچھا ہوا آپ نے سینٹ میں ووٹ دے دیا، اور جے یو آئی ایف بھی ناراض ہو گئی؟ دیکھیں، حکومت تو مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک چیز جس کا سپیکر بھی گواہ ہو، 3 وفاقی وزراء ہوں، 2 ایڈوائزر ہوں، اور پھر بھی جھوٹ بولا جائے تو دال میں کچھ کالا ہی نظر آتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بات کر دوں گا، آپ سوال کر لیں جو بھی کرنا ہے۔ ہم نے کسی پیکج ڈیل کی بات نہیں کی۔ میں نے وہاں پر بڑے واضح طریقے سے کہا کہ جو ملک کے معاملات ہیں، جو فیٹ ایف کے بلز ہیں، ان پر بات علیحدہ ہوگی، اور اگر آپ نیب کا بل جو لائے ہیں اس پر آپ نے بات کرنی ہے، وہ بات علیحدہ ہوگی۔ یہ بات انہوں نے سنی، انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ میں نے کہا میری لیڈرشپ کا مینڈیٹ میرے پاس ہے یہ بات کرنے کے لیے۔ اگر آج کوئی آدمی یہ بات کہے کہ ہم نے ان سے کوئی پیکج ڈیل مانگی ہے تو میں اس کا جواب صرف یہ دوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مگر عباسی صاحب یا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر صاحب پھر آپ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے۔ عباسی صاحب پھر آپ لوگ واک آؤٹ کیوں کر گئے؟ وہ کہہ رہے ہیں اگر انہیں پیکج ڈیل نہیں چاہیے تھی تو انہوں نے واک آؤٹ کیوں کیا؟ پھر نیشنل اسمبلی میں کل نہیں ووٹ دیا، پھر آج سینٹ میں دیا، پتہ نہیں رات میں کیا ہوا۔ وہ ویلکم بھی کر رہے ہیں اور یہ ساری کی ساری پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پھر واک آؤٹ کیوں کیا اگر پیکج ڈیل نہیں چاہیے تھی انہیں؟ جی یہ بھول جاتے ہیں نا، باتیں بھول جاتے ہیں۔ کیا 4 بل تھے حکومت لے کر آئی، میں وضاحت، 4 بل تھے حکومت لے کر آئی۔ 2 بل پر ہم نے ایگریمنٹ کیا، ان پر ان کو ترمیم دی کہ یہ ترامیم ہیں جو اس میں ضروری ہیں ورنہ یہ ان ایفیکٹو بل ہیں۔ یہ کوئی نئے بل نہیں تھے، یہ قومی اسمبلی نے پاس کیے ہوئے تھے۔ تیسرا بل جو تھا ایک بڑا خوفناک بل تھا جس میں آپ پاکستان کے کسی شہری کو بھی 6 مہینے کے لیے غائب کر سکتے تھے، اور اس کے پاس کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں تھی۔ ہم نے کہا کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم اس بل کو قبول کریں گے، اور ہم نے کہا کہ بتائیں کہ فیٹ ایف کی کون سی شق کے تحت اس بل کی ضرورت ہے اور کون سے ممالک نے یہ بل پاس کیا ہے۔ اس پر وہ چپ ہو گئے اور پھر اس بل کو وڈرا کر دیا، وہ بل ختم ہو گیا، اور پھر کہنے لگے کہ نہیں وہ غلطی ہوگی، یہ فیٹ ایف کا بل نہیں تھا۔ تو حکومت وہاں بھی چال بازی سے اور دھوکہ دہی سے باز نہیں آئی۔ فیٹ ایف کا معاملہ جو ہمیں بتایا گیا کہ 30 جولائی سے پہلے یہ بل پاس کرنے ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہیں، ان کی آڑ میں ایک ایسا بل کہ اس کے بعد نہ آپ کو نیب کی ضرورت رہتی، نہ کسی آپ کو اور چیز ضرورت رہتی،
وہ بل پاس کرانے کی کوشش کی جس کو ہم نے رد کیا اور ان کو روکا اس خرابی سے. میں بھائی صاحب اگر کیونکہ یہ والی بات میں نے آپ کی آج کی پریس کانفرنس کی دکھائی بھی ہے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو امینڈمنٹ تھی باقی 2 بلوں میں, ایک واپس ہو گیا, ایک نیب کے اوپر تنازعہ تھا, باقی 2 پر آپ کی امینڈمنٹ کا کنسنسس ہو گیا تھا, پھر کل نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا, پھر آج سینٹ میں کیا ہوا کہ آپ نے واپس ووٹ دے دیا, کل نہیں دیا, کیا ہوا؟ جی وہ امینڈمنٹس ہم نے دی تھی. جب یہ قومی اسمبلی میں بل آیا وہاں پر حکومت نے بل ان امینڈمنٹس کے بغیر پاس کیا. قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ 1.5 گھنٹہ یہاں پر بات کی ہے فارن منسٹر صاحب نے, اور باتیں وہ کی ہیں جو اسپیکر صاحب کے گھر کے کانفرنس روم میں ایک غیر رسمی کمیٹی میں اعتماد میں باتیں ہوئی ہیں, اور وہاں بھی جھوٹ بولا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمیں بھی 1.5 گھنٹہ ملے گا, ہم بھی اس پہ بات کریں گے. 4 لوگ تقریر کریں گے, خواجہ آصف صاحب, راجہ پرویز رشید صاحب, مولانا اسد صاحب اور میں. جب 2 تقریریں ہو گئیں تو فارن منسٹر کھڑے ہو گئے کہ میں جواب دوں گا. ہم نے کہا جی اب جواب نہیں دے سکے. ہنگامہ آرائی ہوئی اور حکومت نے بل ترامیم کے بغیر پاس کیا. یہ اپنی عجلت میں اور اپنی دھوکہ دہی میں بھول گئے کہ اس بل کو ایفیکٹو بنانے کے لیے جن ترامیم کی ضرورت تھی ان کے بغیر بل پاس ہو گیا ہے. بل سینٹ میں آیا, ہم نے پھر یہ بات رکھی. ہم نے کہا جناب یہ ملک کا معاملہ ہے, یہاں پر کوئی سودے بازی کا معاملہ نہیں ہے, اس میں ترمیم ہونی چاہیے. جے یو آئی, اب مولانا عطاء الرحمان صاحب کی بات آپ نے سنی ہے, جے یو آئی کا موقف بالکل درست ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اجرت میں فیصلے کراتے ہیں, یہ دھوکہ دہی کرتے ہیں. صاحب مگر جے یو آئی ایف کی جو ناراضی ہے وہ اس میں ماضی بھی نظر آیا ہے کہ جیسے آپ لوگ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ آگے وہ ہو جاتے ہیں, پھر معاملہ آگے بڑھتا نہیں ہے. کل ایسا لگ رہا تھا جیسے آگے لائے عمل کیا ہوگا اپوزیشن کا, اس پر کون لیڈ کرے گا, اس میں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کا کنسنسس نہیں تھا. معاملہ ریبر کمیٹی پہ چھوڑا, اس کی سربراہی کرتی ہے جے یو آئی ایف. تو وہی آپ لوگوں سے ناراض ہو گئے, تو اپوزیشن تو تتر بتر ہی ہے, اس حکومت کو تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں سے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف رائے ہوتا ہے. یقیناً جو جے یو آئی نے بات کی ہے اس میں وزن ہے. یہ اختلافات دور ہو کر ہم کریں گے, پوری کوشش کریں گے کہ مولانا صاحب کو مطمئن کریں. ان کی ہر رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور ہم اس رائے کا بھی احترام کرتے ہیں. یقیناً کوتاہیاں سیاست میں ہوتی ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں بلاول صاحب کی اور شہباز صاحب کی, وہ انہوں نے ایک مذاق کے موڈ میں, ایک لائٹ موڈ میں انہوں نے بات کی کہ آپ کر لیں, آپ کر لیں. تو لیڈرشپ تو ہمیشہ بڑی جماعت ہی کرتی ہے. تو اس وقت بڑی جماعت پی ایم ایل این ہی ہے, تو شہباز صاحب ہی اس کی قیادت کریں گے. اس بڑی جماعت میں شہباز شریف صاحب کریں گے کہ تمام جماعتوں کو آپ میں سے کوئی کرے گا اس بڑی جماعت میں, کیونکہ اسمبلی ہو یا دوسرے معاملات ہو, شہباز شریف صاحب نہیں کر رہے ہیں اس طریقے سے لیڈ جو اپوزیشن کو کرنا ہے. تو آپ لوگوں میں سے کوئی کرے گا یا شہباز شریف صاحب ہیں لیڈ کرنے کو تیار کسی بھی قسم کی موومنٹ کو؟ نہیں, شہباز شریف صاحب ہی کریں گے. ان کی جو صحت کی خرابی آپ کے سامنے ہے, آپ ان کو فزیکلی بھی ٹی وی پروگرام پر بھی دیکھ لیں جو کل وہ سامنے آئے ہیں, تو بہت ان کی ویکنس ہے, اس کا ہم نے خیال رکھا ہے. تو انشاءاللہ وہ خود ہی لیڈ کریں گے. صاحب بہت شکریہ, پروگرام میں شامل کرتے ہیں.